الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة سبحان الله. أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنیو ان سے تم مدد مانگو، واہ. سنیو ان سے تم مدد مانگو، شرک و بدعت بقا کرے کوئی. کیا بات ہے. اور نام جپتے رہو عبید ان کا، سبحان اللہ. نام جپتے رہو عبید ان کا، گرچہ جل کر بھونا کرے کوئی، واہ. گرچہ جل کر بھونا کرے کوئی. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، ہم عمر دوستو، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، اسلام کی حیادار باعزت ماؤں اور بہنوں، کچھ عرض و معروض سے پیشتر دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ عشق رسالت کے سمندر میں ڈوب کر بارگاہ سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کرم میں جھوم جھوم کر پورا مجمع ایک ساتھ مل کر والہانہ، عاشقانہ، غلامانہ، خادمانہ، ایماندارانہ انداز میں جھوم جھوم کر بآواز بلند دائیں سے لے کر بائیں تک اور بائیں سے لے کر دائیں تک، لیفٹ رائٹ چھوڑ کر لیفٹ سے لے کر رائٹ تک اور رائٹ سے لے کر لیفٹ تک سارے احباب اہل سنت ملے جلے انداز میں درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیبنا طبیب قلوبنا مولانا محمد الباری وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. حضرات، آج ہماری اور آپ کی یہ انتہائی خوش نصیبی ہے اور جماعت نور الاسلام کے ذمہ داران کی خصوصیت کے ساتھ خوش نصیبی ہے اور گوئندی کہ سارے خوش عقیدہ مسلمانوں، عاشق غوث و خواجہ رضا کے لیے سعادت کی بات ہے اور یہ عظیم مجدہ جاں فضا ہے کہ آج آپ کے سامنے بنفس نفیس اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی جسمانی یادگار نبیر اعلی حضرت شہزاد ریحان ملت حضرت بابرکت، حضرت والا درجت، حضرت علامہ قاری الحاج الشاہ محمد تسلیم رضا خان صاحب قبلہ، جو برائیلی شریف میں تصنیفات اعلی حضرت اور تصنیفات مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اور دیگر علماء اہل سنت کے تصانیف کو عوام اہل سنت تک پہنچانے کے لیے امام احمد رضا لائبریری کی بنیاد بھی حضرت نے رکھی. تو بانی
امام احمد رضا لائبریری بھی ہیں سبحان اور اللہ، نبی رہے اعلی حضرت بھی ہیں سبحان اور اللہ، شہزادے ریحان ملت بھی ہیں بے شک، جن کی زیارت آپ اپنے ماتھے کی نگاہ سے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آج فقیر اپنے وعدے کے مطابق گفتگو وہی کرے گا۔ میں نے جیسا کہ کل وعدہ کیا تھا کہ جنتی فرقہ کون ہے واہ، اور اسی کی حمایت تائید کتاب و سنت سے دلیل اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فراہم فرمایا ہے، اور آج انہی کے شہزادے کے سامنے اسی چراغ محبت کو میں آپ کے دلوں کے اندر جلانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذہن و فکر کو حاضر فرمائیں، ٹائم روزانہ میرے لیے کم ہی ہو جاتا ہے۔ آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، سیدی سرکار اعلی حضرت، محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیے، سبحان اللہ، کون اعلی حضرت؟ اعلی حضرت وہی امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، بنفس نفیس، بذات خود، ظاہری جسم کے ساتھ مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تکریما حاضر ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب ہے اور ایک شان تغزل لیے بڑی عظیم نعت اعلی حضرت نے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی تھی۔ سبحان اللہ، ارشاد فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھر سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولو، سبحان اللہ، سبحان آپ اللہ، اتنا تیز بولیں کہ آواز ہم تک آئے۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے رات تو قابل مبارک باد ہے، اے دن تو قابل مبارک باد ہے، اے چاند و سورج تم قابل مبارک باد ہو، اے آسمان کے تاروں تم قابل مبارک باد ہو، اے فلک کے ستاروں تم قابل مبارک باد ہو، اے چاند و سورج تم قابل مبارک باد ہو کہ ہم تو آج اور تمہیں روزانہ حاضری کا موقع مل رہا ہے، سبحان اللہ، روزانہ حاضری کی سعادت میسر ہو رہی ہے۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اور آج اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس نعت کے اندر ہر شعر میں پھرنے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور تقریباً ہر شعر میں پھرنے کے لفظ کو استعمال فرما کر الگ الگ معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ میں نے تو لکھنؤ کی سرزمین پر ندوہ کے قریب ایک بہت بڑی کانفرنس امام احمد رضا کانفرنس ہوئی تھی، جس میں تاج الشریعہ حضور اظہری میاں صاحب قبلہ بھی جلوہ گر تھے۔ میں نے اس موقع پر یہ جملہ ادا کیا تھا، اس شعر کے ہر شعر میں پھرنے کا لفظ ہے اور تقریباً الگ الگ معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ اس کے فصاحت و بلاغت کا جواب نہیں دے سکتے ہو، لیکن آج آپ غور کریں گے تو پھرنے والے بہت نظر آتے ہیں، نگر نگر پھرتے ہیں، ڈگر ڈگر پھرتے ہیں، شہر شہر پھرتے ہیں، جگہ جگہ پھرتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں، کھولی کھولی پھرتے ہیں، روم روم پھرتے ہیں۔ ارے بولو گوئندی کے مسلمانوں، پھرتے ہیں کہ نہیں پھرتے ہیں؟ اور پھر کر کے کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت صاحب سے کہہ دیجئے کہ مسلک سے ہٹ کر کے کچھ اصلاحی گفتگو کریں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اصلاح مسلک میں ہے کہ نہیں ہے؟ اصلاح مسلک میں ہے اور نبی کے محبت کا پیغام بھی مسلک میں ہے، یہ سب کے مجموعہ کا نام مسلک ہے۔ آؤ ذرا ذہن و فکر کو حاضر کرو۔ پھرنے والے بہت پھرتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں، در بدر پھرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، ذلیل و خوار پھرتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو مسیح الدین نہیں کہتا، اعلی حضرت نے سبب بتا دیا۔ ارے یہ ادھر ادھر اس لیے پھرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں، سبحان اللہ، جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں، ارے در بدر یوں ہی خار
खार फिरते हैं, बेशक दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई कलाई को पकड़ करके और कह सकता है मसीहुद्दीन मेरा फिरना तुमको नजर आया, लेकिन तुमको अपना फिरना नहीं नजर आता है। कभी बंगाल फिरते हो, कभी कश्मीर फिरते हो, कभी बिहार फिरते हो, कभी यूपी में फिरते हो, कभी महाराष्ट्र में फिरते हो, कभी कलियर जाते हो, कभी अजमेर फिरते हो, कभी बरेली में फिरते हो, कभी मारहरा में फिरते हो, कभी पीलीभीत में फिरते हो, कभी बगदाद में फिरते हो। तो तुमको हमारा फिरना नजर आया और तुमको अपना फिरना नजर न आया तो हजरत फकीर बड़ी वदाहत के साथ आला हजरत सरकार के हवाले से कहेगा, ये जहां फिरते हैं आपको आला हजरत ने पता बता दिया, लेकिन ये अहले सुन्ना और ये सुन्नी कहां फिरते हैं। आला हजरत फरमाते हैं मैं उस गली का गटा हूं जिसमें, मैं उस गली का गटा हूं जिसमें अरे मांगते ताजदार फिरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, मसलके आला हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जहन को हाजिर फरमाएं। आवाज बढ़ाइए या तो माइक ही हटाइए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। अगर आज मेरे मुअल्ला हाजिरी हुई, कहने वाले ने कहा ये तो कब्र को सजदा कर लिया। आला हजरत सरकार के यहाँ हाजिर हुए, ये तो कब्र को सजदा कर लिया। साबिरे पाक के यहाँ गए, ये तो कब्र को सजदा कर लिया। बगदादे मोहल्ला गए, ये तो कब्र को सजदा कर लिया। आज यही जुमले का सहारा लेकर के सुन्नियों को कहा जाता ये कब्र पुजवा पार्टी है। आज मैं ये साबित करूंगा ये कब्र पुजवा पार्टी नहीं बल्कि ये जन्नती पार्टी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जन्नती पार्टी से ताल्लुक है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोलिए। जब तक के फकीर साबित नहीं कर देगा मैं कुर्सी से उठ नहीं सकता। ये कब्र पुजवा पार्टी नहीं बल्कि ये जन्नती पार्टी है। बेशक, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और जरा बुलंद आवाज से बोलो। जहन को हाजिर फरमाइए। मैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फखरे ज़मीनो ज़मन सरमाए इल्मो फन जिनके लिए कहा जाता है ये मुजद्दिदे दीन नहीं है बल्कि ये मुजद्दिदे बिदअत है माअल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अर्ज करना चाहूंगा बारगाहे रिसालत मआब में आला हजरत सरकार बनफ्से नफीस हाजिर है। एक पाकीज़ा तमन्ना है, एक पाकीज़ा आरज़ू है, एक पाकीज़ा ख्वाहिश है, एक पाकीज़ा आरज़ू है। अर्ज करते हैं ए सरकार ख्वाब में करम फरमाया है और ए मेरे आका जलवा दिखाया है। अहमद रजा की तमन्ना है कि जीते जी होशो हवास के साथ और माथे की नजर से ए मेरे आका पर्दा हट जाए और अहमद रजा दीदार कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरे सरकार जलवा दिखाए, पर्दा हटाए, तमन्ना पे तमन्ना, आरज़ू पे आरज़ू, ख्वाहिश पे ख्वाहिश, तमन्ना पे तमन्ना, आखिरकार दरियाए करम जोश में आता है। सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत से बोलो। दरियाए करम जोश में आया। तारीख बताती है कि हिजाबात हट जाते हैं और जीते जी होशो हवास के साथ आला हजरत सरकार के चेहरे का दीदार कर लेते हैं। सरकार के चेहरे का दीदार कर लेते हैं। हजरत यहीं से नबी का इख्तियार भी साबित होता है और मेरे सरकार का हयात भी साबित। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अब यहीं पर ठहरो। जमाले जहां आ रहा आला हजरत के सामने है जिनका ये इल्जाम है कि बाइलवी पार्टी या कब्र पुजवा पार्टी है। मैं कहूंगा होश का इलाज करो और तारीख के चेहरे पर धूल मत डालो। आला हजरत के अमल को देखो। नबी का चेहरा सामने है, आला हजरत की मोहब्बत की जबान खुलती है। अर्ज करते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सुभान अल्लाह, सुभान पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अगर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कब्र को पूजने का हुक्म दिया होता, अगर कब्रों के इबादत का हुक्म दिया होता, अगर कब्रों के परस्तिश का हुक्म दिया होता, अगर कब्रों के सज्जा करने का हुक्म दिया होता तो जब नबी का जलवा देखा था तो सर को झुका देते, सजदा कर लेते। मगर आला हजरत फरमाते हैं ए अहमद रजा सजदा दो तरह का होता है, एक सज्दा इबादत है और एक सज्दा ताज़ीमी है। इबादत का सज्जा खुदा को किया जाएगा
گا غیر خدا کو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ غوث ہو، چاہے وہ قطب ہو، غیر خدا کو عبادت کا سجدہ کرنا یہ شرک ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور غیر اللہ کو تعظیم کا سجدہ کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اگر کوئی تعظیم کا سجدہ غیر اللہ کو کرتا ہے تو گنہگار ہوگا، ناجائز و حرام ہے غیر اللہ کو تعظیم کا سجدہ کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کا امتحان آج بارگاہ مصطفیٰ میں ہو رہا ہے۔ اگر سجدہ کر لیتے ہیں تو شریعت سے جاتے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خود ہی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ ہے، جس میں فرماتے ہیں غیر اللہ کو عبادت کا سجدہ کرنا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور غیر اللہ کو تعظیم کا سجدہ کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ گویا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قبروں کو پوجنے کا حکم نہیں دیا، قبروں کے سجدہ کا حکم نہیں دیا۔ اب آج اعلیٰ حضرت کا امتحان بارگاہ مصطفیٰ میں ہو رہا ہے، اگر سجدہ کر لیتے ہیں تو شریعت سے جاتے ہیں، شریعت کی تلوار لٹک رہی ہے، اگر سجدہ کرتے ہیں تو شریعت کی تلوار چل جائے گی، اور اگر سجدہ نہیں کرتے ہیں تو بظاہر محبت کا تقاضا ہے۔ اے احمد رضا بغیر دیکھے درود پڑھتے تھے، پڑھواتے تھے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے احمد رضا بغیر دیکھے سلام پڑھتے تھے، پڑھواتے تھے، دور تھے سلام پڑھتے تھے، پڑھواتے تھے، اور آج تو بالکل قریب آ چکے ہو، آج اندیکھے کا معاملہ نہیں ہے، ماتھے کی نظر سے دیکھ رہے ہو۔ اے احمد رضا اگر آج بھی درود ہی سلام پڑھتے ہو تو آخر دیکھے اندیکھے میں فرق کیا رہے گا، دور و قریب میں فرق کیا رہے گا؟ اعلیٰ حضرت کا امتحان آج بارگاہ مصطفیٰ میں ہو رہا ہے، سجدہ کر لیتے ہیں تو شریعت سے جاتے ہیں، اور سجدہ نہیں کرتے ہیں تو بظاہر محبت قضا ہوتی ہے۔ ہمیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو امتحان نبی کی بارگاہ میں ہوا، اس امتحان میں کہاں تک کے کامیاب ہیں؟ یاد کرو گوئنڈی کے مسلمانوں، ارے اسی امتحان میں کامیابی کا نتیجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے، ان کا درجہ بہت بلند، اعلیٰ حضرت کا غلام جس میدان میں جاتا ہے تو فتح و کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیتا ہے، فتح و کامیابی کا جھنڈا۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صادر بریلوی کا امتحان آج نبی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، ذرا اس امتحان کی کامیابی دیکھو اور اعلیٰ حضرت کا فیصلہ دیکھو، اور یہیں سے عقیدہ لو، یہ سنی قبر پوجنے والی پارٹی نہیں ہے، قبر کو پوجنے کو شرک ہم کہتے ہیں، اور ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد کرنا اعلیٰ حضرت ایک دوسری جگہ فیصلہ کرتے ہیں، اے شوق دل، کیا بات ہے، سبحان اللہ، محبت سے بولو، سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیے، اے شوق دل، اے دل گھبرانا، کیا بات، اے دل پریشان نہ ہو، اے دل مضطرب نہ ہو، اے دل عالم اضطراب میں نہ ہو، اے دل، اے دل، اے شوق دل، یہ سجدہ گر، سارے لوگ میری طرف دیکھیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو۔ مطلب یہ ہے اے احمد رضا اگر شریعت نے پابندی لگائی ہے تو سر کے سجدہ پر پابندی لگائی ہے، مگر دل کے سجدہ پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، دل کے سجدہ پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ لہذا اے احمد رضا سر جھکے خدا کی بارگاہ میں، اور یہ دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یہ دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ شامل اگر نماز میں حب رسول ہے تو دربار حق میں پھر وہ عبادت قبول ہے۔ یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے اور میرا گلے امید مہکتا دکھائی دے، سجدہ جہاں کروں وہی کعبہ دکھائی دے، اور سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے، سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولیے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو محبت سے بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو۔ اللہ کا ارشاد ہے، خدا کا فرمان ہے، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ،
اللہ محبت سے بولیے، جنتی اور جہنمی برابر نہیں. ارے محبت سے بولو، بے شک جنتی اور جہنمی برابر نہیں. اللہ نے جنت کو بھی پیدا فرمایا، بے شک جہنم کو بھی پیدا فرمایا. جنت اور کے راستے کو پیدا فرمایا، جہنم کے راستے کو پیدا فرمایا. جو جنت کے راستے پر چل رہے ہیں ان کو بھی پیدا فرمایا، جو جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں ان کو بھی پیدا فرمایا. میری تقریر کا ایک ایک جملہ بہت غور سے سماعت فرمائیے. ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے. ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ آخر سب کا خالق اللہ ہے. جنت کو خدا نے پیدا فرمایا، جہنم کو خدا نے پیدا فرمایا. جنت کے راستے کو خدا نے پیدا فرمایا، جہنم کے راستے کو خدا نے پیدا فرمایا. ہمیں انسانوں کو عقل عطا فرمائی تاکہ غلط و صحیح میں تمیز کر سکیں، اور عقل ناکافی ہو تو بندوں کے ہدایت کے لیے رسول کو پیدا فرمایا، نبی کو پیدا فرمایا، وہادی کو پیدا فرمایا. حضرات ذہن کو حاضر کرنا. اب سوال ذہن میں آتا ہے کیا جہنمی اور جنتی برابر ہیں؟ تو قرآن پر ہم سارے مسلمانوں کا ایمان ہے، قرآن کے نقطے نقطے پر ایمان ہے، قرآن کے زیر و زبر پر ایمان ہے، قرآن کے رکو رکو پر ایمان ہے. بولو مسلمانوں، ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بتا دے. ہم سب کا ایمان اللہ کے کلام قرآن پر ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان محبت اللہ. سے بولو. قرآن پر ہے ایمان. میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو بتا، کیا جنتی اور جہنمی کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں. قرآن فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. سبحان اللہ محبت سے بولو، سبحان اللہ. جنتی اور جہنمی یہ برابر نہیں. دوسرا سوال ذہن میں آتا ہے، چلو ٹھیک جنتی جہنمی برابر نہیں، مگر کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ آیا جنت کے راستے پر چلنے والا کامیاب ہے یا جہنم کے راستے پر چلنے والا کامیاب ہے؟ میری مت مانو، پیدا کرنے والے خدا کی مانو. سبحان اللہ. میری مت مانو، پیدا کرنے والے خدا کی مانو، اس کے کلام قرآن کی مانو. اللہ فرماتا ہے اصحاب الجنتی ہم الفائزون، اور جو جنتی ہیں وہی کامیاب ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جو جنتی ہے وہی کامیاب ہے. جو جنتی ہے وہی کامیاب ہے. مگر مسئلہ یہ ہے آج یہی نعرہ سب کی زبان پر ہے. بولو گوئندی کے مسلمانوں ہے کہ نہیں ہے؟ سب کی زبان. اہل سنت کا تو آلریڈی دعویٰ ہے ہم جنتی. سنی کہے ہم جنتی، وہابی کہے ہم جنتی، شیعہ کہے ہم جنتی، غیر مقلد کہے ہم جنتی، بہائی کہے ہم جنتی، بابائی کہے ہم جنتی، مرزائی کہے ہم جنتی، احراری کہے ہم جنتی، خاکساری کہے میں جنتی، اہل حدیث کہے میں جنتی، اہل قرآن کہے میں جنتی، چکڑالوی کہے میں جنتی، خارجی کہے میں جنتی. اما جتنا کلمہ پڑھتے ہیں جتنے لوگ سب کہتے ہیں میں جنتی. وہ لوگ کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ میری پارٹی نجات کا راستہ میرا راستہ، مکتی کا راستہ میرا راستہ، شانتی کا راستہ میرا راستہ، جنت میں لے جانے والا راستہ میرا راستہ. ارے بولو بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ سب کا دعویٰ ہے. اب ایک سادہ لوح انسان جو دین کی معلومات زیادہ نہیں رکھتا ہے، اب وہ اسمنجس میں پڑ گیا، وہ ورطۂ حیرت میں پڑ گیا. مولا یہ بھی کہتے میرا راستہ جنت کا، یہ بھی کہتے میرا راستہ جنت کا، وہ بھی کہتے میرا راستہ جنت کا، وہ بھی کہتے میرا راستہ جنت کا، اور سب کی زبان پر کلمہ ہے. ہم کس کی مانیں اور کس کی نہ مانیں؟ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم کیا جانے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. چلو یہ کہہ کر دامن بچا لیجیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخر کار جب سب کہتے ہیں تو ہم کس کو کہتے چلیں گے. لیکن اے گوئندی کے مسلمانوں، میں اس وقت نہ بریلی چلنا چاہتا ہوں نہ دیوبند چلنا چاہتا ہوں، بلکہ بمبئی کی سرزمین سے میں سیدھے مدینہ لے چلنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. بہت محبت سے بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات عرض کروں گا، اپنے نبی سے پوچھو، اے میرے سرکار، سب کا دعویٰ میں جنتی میں جنتی میں جنتی میں جنتی، تو آقا آپ ہی بیان فرما دیجئے کون جنتی؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. محبت سے بولو. اے میرے سرکار آپ ہی فرمائیے کون جنتی؟ میرے آقا ہیں، صحابہ کو خطاب فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے. ستفترق امتی علی 73 فرقة كلهم في النار الا فرقة واحدة. واہ کیا بات.
سبحان اللہ محبت سے بولو سبحان اللہ اور سبحان بلند اللہ آواز سے بولو. سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں اے صحابہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے. ستفترق امتی علی 73 فرقہ اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اللہ اکبر ارے بولو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ، سب جہنمی مگر 73 میں ایک جو ہوگا وہی جنتی. بے شک بے شک محبت سے بولو. 72 جہنمی اور ایک جنتی 72 جہنمی اور ایک جنتی. جنتی. اب مسئلہ یہ ہے سب اسی حدیث کو پڑھتے ہیں. وہ ایک جو جنتی وہ میں ہوں، وہ ایک جو جنتی وہ میں ہوں، وہ ایک جو جنتی وہ میں ہوں، وہ ایک جو جنتی وہ میں ہوں. بولو سب کا دعویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو میرے بھائیوں، یہی حدیث میں نہیں پڑھی جاتی ہے، ہم سنی بھی پڑھتے ہیں. وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے وہ میں ہوں، وہابی بھی کہتے ہیں. وہ ایک فرقہ جو جنتی وہ میں ہوں، غیر مقلد بھی کہتے ہیں. وہ ایک فرقہ جو جنتی وہ میں ہوں، شیعہ بھی کہتے ہیں. وہ ایک فرقہ جو جنتی وہ میں ہوں. سب کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے وہ میں ہوں. میں نے کہا سنو، میں بروقت کسی کی نہ مانوں گا. پوچھو نبی سے اے میرے سرکار وہ ایک جو جنتی وہ کون ہے؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب. وہ ایک جو جنتی ہے وہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اے میرے آقا 73 میں 72 جہنمی اور ایک جنتی. سب کا دعویٰ ہوگا وہ ایک میں ہوں، وہ ایک میں ہوں، وہ ایک میں ہوں، وہ ایک میں ہوں، وہ ایک میں ہوں. تو اے میرے آقا ہم کیسے پہچانے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے وہ کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں وما انا علیہ واصحابی، قیامت تک کے میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر جو رہے گا وہی مسلمان جنتی. بے شک. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. فقیر ایک جملے میں اہل سنت کی تعریف کرنا چاہے گا. وما انا علیہ واصحابی کا جو مصداق ہے وہی بڑے نبی، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی اہل سنت والجماعت ہیں. بے شک جو نبی اور صحابہ کے طریقے کار اور ان کے عقیدے پر جو ہوگا وہی قیامت تک کے مسلمان جنتی ہوگا. سبحان اللہ ذرا محبت سے بولو. سبحان اللہ. اب مسئلہ یہاں آیا، چلو ٹھیک ہے جو صحابہ کے عقیدے پر ہوگا وہی جنتی. بے شک. اب جملے کی حفاظت کرو، لکھنے والوں لکھو، ٹائپ کرنے والوں ٹائپ کرو، دل کی تختی پر نقش کر حجر کرو. اہل سنت کے جتنے عقائد ہیں جس کی وضاحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمائی ہے وہ سارے عقائد بریلی کا خانہ سار. اور بلند آواز سے بولو. یہی بھارت کی سرزمین ہے، دلی کی سرزمین ہے. حالات بدلتے ہیں، دو جماعتیں آمنے سامنے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کس کا ممبر ہے؟ کہا یہ وہابی کا ہے. سامنے ایک دوسرا ممبر، یہ کس کا ہے؟ کہا اہل سنت کا ہے. کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا. حالات بدلے، پھر دو ممبر لگے، یہ کس کا ہے؟ یہ غیر مقلد کا ہے. یہ سامنے کس کا ممبر ہے؟ اہل سنت کا ہے. کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا. پھر حالات نے کروٹ لیے، دو ممبر سکتے ہیں آمنے سامنے. یہ کس کا ممبر ہے؟ یہ خارجی کا ہے. سامنے والا کس کا ہے؟ یہ اہل سنت کا ہے. کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا. پھر حالات بدلتے ہیں، تاریخ نے کروٹ لیا، دو ممبر سکتے ہیں. یہ کس کا ہے؟ یہ خاکساری کا ہے. سامنے والا کس کا ہے؟ اہل سنت کا ہے. کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا. پھر حالات نے کروٹ لیے، دو ممبر سکتے ہیں. یہ سامنے والا کس کا ہے؟ قادیانی کا ہے. یہ مقابل میں ممبر کس کا ہے؟ اہل سنت کا ہے. کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا. پھر حالات بدلتے ہیں، تاریخ نے کروٹ لیا، دو ممبر لگتے ہیں. سامنے والا کس کا ہے؟ یہ احراری کا ہے.
مقابل میں کس کا ہے؟ اہل سنت کا ہے. کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا. اے گوئندی کے مسلمانوں، نبی کے محبت کا چراغ سینے میں جلاؤ، تعصب کے عینک کو پھوڑ دو، عداوت کے شیشے کو چکنا چور کرو اور نبی کے محبت کا چراغ ہاتھ میں لے کر کے حق کو تلاش کرو کہ ادھر کہیں ایک، کیا بات ہے، کیا نقطہ ہے، واہ ادھر کہیں ایک واہ، اور سب کے مقابل میں اہل سنت وہی ہے. سچ ہے. میں کچھ نہ کہوں گا، حدیث آپ کے سامنے، تاریخ آپ کے سامنے، فیصلہ کر لو کہ ادھر کئی ہے اور اہل سنت سب کے مقابل میں تنہا اکیلے. فیصلہ کرو کہ جو 72 ہیں سب ایک طرف ہیں اور جو ایک ہے وہ سب کے مقابل میں نظر سبحان اللہ، آتا سبحان ہے. اللہ. وہ سب کے مقابل میں نعرے نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. آج کوئی اپنی کثرت پر ناز نہ کرے، اپنے تکثر پر غرور نہ کرے. ان کا کئی ایک ہونا یہ جہنمی ہونے کی دلیل ہے اور سنی کا ایک ہونا یہی جنتی ہونے کی دلیل ہے، یہی جنتی ہونے کی دلیل ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور تعظیم بھی کرتا ہے تو نجدی مرے دل سے. واللہ جو سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اور اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. سبحان اللہ. اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو محبت سے بولو سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولو. لیکن کل کوئی میری تقریر میں میم میخ نکال سکتا ہے؟ مولانا نے دعویٰ کیا ہے کہ صاحب جو اہل سنت کے عقیدے ہیں وہی صحابہ کے عقیدے ہیں. تو سنو، اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے، دیا ہے، بے شک بے شک. تو محبت سے بولو سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولو. لیکن کل کوئی میری تقریر میں میم میخ نکال سکتا ہے؟ مولانا نے دعویٰ کیا ہے کہ صاحب جو اہل سنت کے عقیدے ہیں وہی صحابہ کے عقیدے ہیں. تو سنو، اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے، دیا ہے، بے شک بے شک. اگر عقیدہ ہے تو محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے، نبی کا علم غیب عطائی ہے، بے شک. خدا کا علم غیب ذاتی ہے. اعلیٰ حضرت الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ میں تحریر فرماتے ہیں خدا کے لیے علم غیب ذاتی، نبی کے لیے عطائی. اور اگر کوئی نبی کے لیے ذاتی مانے تو یہ شرک. بے شک. تو ایک جملہ میں عرض کروں گا، وہابی جس کو شرک کہتے ہیں وہ شرک ہے نہیں، اور جو شرک ہے اس کو سمجھا نہیں. بے شک نہیں سمجھے. جو شرک ہے اسے سمجھا نہیں اور جسے شرک کہتے ہیں وہ شرک ہی نہیں. تو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے، پورا مجمع بولے علم غیب اللہ نے نبی کو دیا ہے. دیا ہے. اب یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. میں نے دعویٰ کیا ہے جو سنیوں کا عقیدہ ہے وہی صحابہ کا عقیدہ. بے شک بے شک. اب ذرا سا ہم ڈھونڈیں کہ نبی کے تعلق سے علم غیب کے مسئلے میں صحابہ کا کیا عقیدہ ہے. تو یاد کرو مولا علی شیر خدا، محبت سے بولو، سبحان اللہ. سبحان امام حسن و حسین کے والد، سبحان اللہ. داماد مصطفیٰ، خلیفہ رسول اللہ، سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا زمانہ ہے. ایک منافق جس کے زبان پر کلمہ ہے اور دل میں کفر کا طوطا ہے، اس نے نبی کے علم غیب پر اعتراض کیا. بات شدہ مولا علی شیر خدا تک پہنچتی ہے کہ ایک منافق نے نبی کے علم غیب پر اعتراض کیا ہے. مولا علی کو جلال آ گیا، مولا علی کو جلال آ گیا. فرمایا اعلان کرو مدینہ کے سارے مسلمان مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں. واہ سبحان اللہ. خود منبر پہ بیٹھ گئے، فرماتے سلونی اما دون العرش. اے لوگو تم نبی کے علم کی بات کرتے ہو، آج علی سے جو چاہو وہ پوچھو. سبحان اللہ سبحان اللہ.
नबी के इल्म की बात करते हो, आज अली से जो चाहो वो पूछो। यहीं पर ठहरो मुसलमानों और जहन को हाजिर करो। मुनाफिक ने नबी के इल्म गैब पर एतराज किया, मौला अली को जला लाया। ऐ गोलाई के मुसलमानों, यही तेवर लेकर जाओ। पता चला कि इल्म गैब पर एतराज करना ये मुनाफिक की आदत है, और एतराज को सुनकर आलम जलाल में आना ये मौला अली की सुन्नत है, ये मौला अली की सुन्नत है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम जलवागर हैं, फरमाते सलूनी अम्मा दुल अर्श, आज मुझसे जो चाहो वो पूछो। एक शख्स खड़ा हुआ, अर्ज किया, ए हजरत अली, आपका दावा है जो चाहो वो पूछो, तो एक चीज पूछना चाहता हूँ। वाह, सुभान अल्लाह। फरमाते कहो क्या कहना चाहते हो? अर्ज किया, सरकार एक बात बताओ, आपने अल्लाह को देखा है? आपने खुदा को देखा है? जहन को हाजिर फरमाइएगा। मौला अली शेर खुदा सर झुकाते हैं, थोड़ा तवक्कुफ फरमाते हैं, सरे नाज उठाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए पूछने वाला सुन ले, अली जब सर को सजदे में रखता है तो उस वक्त तक के सर को नहीं उठाता जब तक के तजल्लियात रब्बानी का दीदार नहीं कर लेता है, तजल्लियात रब्बानी का दीदार नहीं कर लेता। ऐ गोइंदी के मुसलमानों, ऐलान कर दो आला हज़रत के सदक़े में, जब अली के इल्म का यह हाल है तो नबी के इल्म का क्या हाल होगा, नबी के इल्म का क्या हाल होगा। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुमसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मोहब्बत से बोलो। और बात इल्मे गैब की आई है तो क्यों ना मसला बिल्कुल साफ ही कर दूं। बोलो, तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार है तो जरा हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, हाथ को नीचे करें। अल्लाह के प्यारे नबी, मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा आला नबी जना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करते हैं, रब्बे अरनी अंजुर इलैक, या अल्लाह अपना जलवा दिखा दे, मैं देखना चाहता। सुभान अल्लाह। रब का इरशाद होता, लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। इसरार बढ़ा, हजरत मूसा आला नबी जना अलैहिस्सलातु व तस्लीम कोहे तूर तशरीफ ले जाते हैं, 40 यौम रहते हैं। अल्लाह ने तूर पहाड़ पर अपने जलवे की तजल्ली फरमाई। सारे लोग इधर मुतवज्जे हो जाएं। तजल्ली फरमाई, और उस तजल्ली की एक झलक का दीदार हजरत मूसा ने की। उस तजल्ली के एक झलक का दीदार हजरत मूसा ने किया। अल्लाह की जात को नहीं देखा, तजल्ली के एक झलक को देखा। और आलम यह है, फखर्रा मूसा साइका, हजरत मूसा बेहोश होकर जमीन पे, काबे नजारा न ला सके। एक जलवे के एक झलक को देखा, लेकिन जब तूर से वापस होने लगे, हुक्म होता, एक पैगंबर मूसा अब तुम्हारी नजर वो नजर नहीं है जो पहले की नजर थी, अब ये नजर तो वो नजर है जिसने अल्लाह का जलवा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह। ये नजर वो नजर है जिसने अल्लाह का जलवा देखा। ए मूसा अब तुम्हारी नजर में इतना जलाल है कि जो तुम्हारी नजर देखेगा उसकी आंख फूट जाएगी, आंख बह जाएगी, हल्के चश्म से आंख निकल आएगी। अपने चेहरे पर निकाब डाल, ताकि लोगों की डायरेक्ट नजर आपकी नजर से न मिले और लोगों की आंख न बहे। हजरत मूसा वापसी में अपने चेहरे पर निकाब की पट्टी डालते हैं, घर तशरीफ लाए। आपकी बीवी, आपकी शरीके हयात हजरत सफूरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि चेहरे पर निकाब की पट्टी है। अर्ज किया, हुजूर निकाबे रुख पलटिए और चेहरे का जलवा दिखाइए। हजरत मूसा के चेहरे पर निकाब की पट्टी है।
عرض کرتی ہیں حضرت صفورہ، اے حضرت موسیٰ، کیا کوئی اپنی بیوی سے پردہ کرتا ہے؟ کیا کوئی اپنی بیوی سے پردہ کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ فرماتے اے صفورہ، یہ موسیٰ کی نظر وہ نظر نہیں ہے جسے تو دیکھا کرتی تھی، ارے یہ نظر وہ نظر ہے جس نے اللہ کا جلوہ دیکھا ہے۔ اب اس میں اتنا جلال ہے کہ اے صفورہ، اگر میرے نظر کو دیکھو گی تو تمہاری آنکھ پھوٹ جائے گی، اللہ اکبر، آنکھ بہ جائے گی، تابع نظارہ نہ لا پاؤ گی۔ حضرت صفورہ نے عرض کیا اے حضرت موسیٰ، جب یہ بات ہے تب تو ضرور دیکھوں گی، کیا بات ہے، جب یہ بات ہے تب تو ضرور دیکھوں گی۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں صفورہ، آنکھ بہے گی، آنکھ نکل آئے گی۔ حضرت صفورہ نے عرض کیا اے حضرت موسیٰ، آنکھ رہے یا جائے مگر اب تو صفورہ اس نظر کو دیکھے گی جس نظر نے اللہ کا جلوہ دیکھا ہے، جس نظر نے اللہ کا جلوہ دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اگر نہیں مانتی ہو تو لو، میں اپنے چہرے سے نقاب کی پٹی ہٹاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نقاب رخ پلٹنے والے ہیں، ادھر حضرت صفورہ نے اپنے آنکھ پر ایک ہاتھ رکھ لیا کہ جائے تو ایک ہی جائے، صحیح، جائے تو ایک ہی جائے، ہٹے نقاب رخ۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت موسیٰ نے نقاب رخ کو ہٹایا، حضرت صفورہ کی نظر نے دیکھا، نظر سے نظر ملی، آنکھ باہر آ گئی، اللہ اکبر، آنکھ باہر، مگر اس آنکھ کے نکلنے میں اتنی لذت مل گئی کہ فوراً دوسری آنکھ سے ہاتھ کو ہٹا دیا، سبحان اللہ، ہاتھ کو ہٹا دیا۔ ذہن کو حاضر فرمائیے گا، اب دوسرے ہاتھ کو جب ہٹایا تو دوسری آنکھ باہر اور پہلی اندر، واہ سبحان اللہ، اور آن کی آن میں دوسری بھی اندر، اور اب دونوں آنکھیں اتنی روشن کہ پہلے جو بینائی تھی اس کے کئی گنا روشنائی مل گئی ہے، روشنائی مل گئی ہے۔ اب لگاتار ٹک ٹکی باندھ کر مسلسل کنٹینیو حضرت صفورہ حضرت موسیٰ کی نظر کو دیکھتی ہیں، نہ آنکھ بہتی ہے، نہ آنکھ پھوٹتی ہے، نہ حلقے چشم سے نکلتی ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ اس لیے کہ پہلے جو نظر خدا نے دی تھی وہ عالم کے نظارہ کے لیے، اور آنکھ بہنے کے بعد خدا نے جو نظر دی ہے اس نظر کو دیکھنے کے لیے جس نظر نے اللہ کا جلوہ دیکھا ہے، جس نظر نے اللہ کا جلوہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت یہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے تجلیات میں سے ایک جلوے کے ایک جھلک کو دیکھا تو نظر میں جلال کا عالم یہ ہے، مگر ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دیکھو جمال کا عالم کیا ہے، جمال کا عالم کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے جلوے کو حضرت موسیٰ کی نظر نے دیکھا تو جمال کا عالم یہ ہے، کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی کو 30 میل کی دوری سے دیکھ لیتے تھے۔ اے مسلمانوں، بڑی محبت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، بات سچ ہو تو مانو، جب حضرت موسیٰ اللہ کے جلووں میں سے ایک جھلک کا دیدار کریں تو نظر کے جمال کا عالم یہ ہے، تو میرے نبی نے خالی جلوہ نہیں دیکھا، لامکاں گئے اور بغیر پردہ کے خدا کی ذات کو دیکھا ہے، خدا کی ذات کو دیکھا ہے۔ تو بولو میرے نبی کے نظر کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو پھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ۔ لیکن آج پرچے دیے جاتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے، یہ دیکھو مل گیا، مل گیا، کیا مل گیا؟ ارے بس ایک بات مل گئی، ایک روایت مل گئی۔ میں نے کہا بھائی کیا مل گئی روایت؟ کہا دیکھو نا، یہ نبی نے صحابی سے پوچھا ہے، تو اگر نبی جانتے، اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو کیوں پوچھتے؟ بولو سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ دیکھو نبی نے پوچھا ہے، اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو نبی کیوں پوچھتے؟ تو میں کہوں گا اگر یہ فلسفہ بالکل 100% صحیح ہے، پوچھنا نہ جاننے کی دلیل ہے، تو آپ کا سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو علم غیب ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟
अलीमुम बेज़ाती सुदूर है, अल्लामुल गुयूब व शहादा है। तो अल्लाह ने हजरत मूसा से पूछा है, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। वाह सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह। ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? ए, ये किसने पूछा? अल्लाह ने। तो अगर पूछना न जानने की दलील है तो क्या अल्लाह नहीं जानता कि मूसा की हाथ में छड़ी है? बेशक। क्या अल्लाह नहीं जानता कि इससे पत्ते झाड़ते हैं, बकरी को हाँकते हैं? अल्लाह ने पूछा, अल्लाह जानता उसके बावजूद, इसलिए खुदा तो जानता है मगर ज़बाने मूसा से सुनना चाहता है। वाह सुभान अल्लाह। और शरफ़े हम कलामी से मुशर्रफ फरमाना चाहता है। पता चला हर जगह पूछना न जानने की दलील नहीं है, कभी पूछा बहुत सारी हिकमतों के तहत जाए। बेशक बेशक। लेकिन ऐसे सारे सवालों को इकट्ठा करो और आज मेरी तकरीर के आखिरी जुमले को कोट करो। जो ये कहे नबी को ये नहीं मालूम, 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 लाठी मत चलाओ, तलवार मत निकालो, लफड़ा मत करो, बुलाओ, कहो भाई देखो ऐसा है, जितना नबी को नहीं मालूम है उसकी एक लिस्ट बनाओ। जो नबी को नहीं मालूम उसकी लिस्ट बनाओ, और अगर अकेले ना बना सको इधर उधर दाएं बाएं से बुला लो। ए, और अगर बंबई से ना काम चले वदऊ शुहदाअकुम, अपने सारे गुर्गों को बुला लो। और इस पार से काम ना चले तो 7 समंदर पार से बुला लो, सबको बुलाओ और एक लिस्ट बनाओ और उसमें लिखो नबी को ये नहीं मालूम, 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 नबी को ये नहीं मालूम। मेरी तरफ से एक शर्त है, सब लिखना, कुछ छूटे ना। ए, मेरी एक शर्त है, सब लिखना, कुछ छूटे ना। और मेरी तरफ से मोहलत है, आज कल परसों, साल 2 साल 10 साल 20 साल, कुछ छूटे ना। और जब मुकम्मल हो जाए तो मेरे पास ले आओ। क्या बात है। जब मुकम्मल हो जाए तो मेरे पास लाओ। ऐ गोइंडी के मुसलमानों सुनो जुमले को, और मेरे जुमले को आम किया जाए। ये लिस्ट है जो नबी को नहीं मालूम, और मैं सबसे नीचे कुरान की एक आयत लिखता हूं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो, ये ऊपर लिस्ट है जो नबी को नहीं मालूम, और मैं नीचे कुरान की आयत लिखता हूँ। अल्लाह फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम। ए रसूल, आपको खुदा ने वो सब बता दिया जो आपको नहीं मालूम है। तो जब अल्लाह ने नबी को वो सब बता दिया जो नबी को नहीं मालूम, तो बताओ बचा क्या जो नबी को नहीं मालूम? सब मालूम। अब बचा क्या जो नबी को नहीं मालूम? और अगर अब भी बचाए तो उसको बचा कर क्यों रखा है? ऊपर लिखो। अगर अब भी बचा है तो बचा कर क्यों रखा है? उसको भी ऊपर लिखो। लेकिन अब एक दावा और होता है, पकड़ा किसी को, कहा बस बात तो सही है यार, तकरीर बड़ी अच्छी हो रही है, मगर ये फातिहा कुरान में कहाँ है, सबील कुरान में कहाँ है, ये खिचड़ा कुरान में कहाँ है, शहादतैन की महफिल कुरान में कहाँ है? अब वही करो जो कुरान में। बोलो कहा जाता कि नहीं कहा जाता? अरे बोले मेरे भाई, कहा जाता कि नहीं कहा जाता है? वो करो जो कुरान में है, यकीनन सच है, जो कुरान में है वो करो। लेकिन इनका दावा है कुछ भी कोई करे तो कहते कुरान में कहा, कुरान में कहा। तो अगर यही दावा है इनका कि हम वही करेंगे जो कुरान में है, तो अगर अपने दावे में सच्चे हैं तो मुझे वजू करके बता दे, मुझे वजू करके बता दे। हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हजरत मौलाना सैयद शमशाद साहब किबला से मैं कहूंगा, आफाक भाई को बुलाओ और मदीना मस्जिद से एक लोटे में पानी मंगाओ, शहजादे आला हजरत के सामने रखो, तबस्सुम साहब दाएं तरफ और फकीर बाएं तरफ, और आला हजरत का शहजादा ये इस महफिल का दूल्हा बीच में है। हो हिम्मत तो आकर वजू करके मुझे बताओ, मगर एक शर्त है, तुम्हारा दावा है वही करो जो कुरान में है, तो वजू करना तो वही करना जो कुरान में। बेशक
अगर अपने दावे में सच्चे हो तो मुझे वजू करके बताओ। किसी को शौक चर्राया, आया कहा मौलाना तुम एक वजू की बात करते हो, मैं तो 40 दिन के चिल्ला में गया था, इतना वजू किया हूं इतना कि 2 मिनट में करके दिखा दूंगा। लिया लोटा, पश्चिम किबला की तरफ मुंह किया, मैंने कहा किबला की तरफ चेहरा बाद में करना, पहले खोलो कुरान और खोल करके दिखाओ कहां लिखा है वजू करो तो काबा की तरफ मुंह करो। वाह, अलहम्दो के अली से लेकर वन्नास के सीन तक कोई माई का लाल दिखा नहीं सकता कि कहीं लिखा हो कि वजू में किबला की तरफ मुंह करो। काहे रुकिए रुकिए, पूरब की तरफ चेहरा कर लिया, अब लगा हाथ का पंजा धुलने। मैंने कहा ठहर जाओ, हाथ का पंजा बाद में धुलना, तुम्हारा दावा है मैं वही करूंगा जो कुरान में है, पहले खोलो कुरान और हमें दिखाओ कहां कुरान में लिखा है कि वजू करने चलो तो हाथ का पंजा धुल लो। वाह, सुभान अल्लाह। कुरान में कहीं नहीं लिखा है। अरे रुकिए रुकिए, हमारे खौफ के लिया चुल्लू में पानी, बजाय 3 चुल्लू के एक ही चुल्लू में तीनों कुल्ली कर लिया। मैंने कहा रुक जाओ, कुल्ली बाद में करना, तुम्हारा दावा है हम वो करेंगे जो कुरान में है। खोलो कुरान और हमें दिखाओ कहां कुरान में लिखा है कि जब वजू करो तो कुल्ली कर लो। अरे रुकिए रुकिए, लिया चुल्लू में पानी, नाक में पानी डाला और डालने के बाद अभी डालना ही चाहता था, मैंने कहा ठहर जाओ, नाक में पानी बाद में चढ़ाना, तुम्हारा दावा है हम वो करेंगे जो कुरान में है। खोलो कुरान, हमें दिखाओ कहां कुरान में लिखा है जब वजू करने चलो तो नाक में पानी डाल लिया करो। अरे कोयंडी और बंबई के सुन्नी मुसलमानों सुनो, कुरान में वजू के ताल्लुक से जो आया है वो ये है, अल्लाह फरमाता है वइज़ा कुमतुम इलस सलाती फगसिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिकी वमसहू बिरुउसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। मोहब्बत से बोलो और बुलंद आवाज से बोलो और बुलंद आवाज से बोलो। वजू के ताल्लुक से कुरान में यही आया है कि जब तुम नमाज की तैयारी करो फगसिलू वजूहकुम, अपने चेहरे को धुलो। मोहब्बत से बोलो। मगर बहुत सारे लोग यहाँ हाजिर हैं जिनको वजू का तरीका नहीं मालूम। वजू में चेहरा कितना धुलोगे? पेशानी में बाल निकलने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान के लौ से लेकर दूसरे कान के लौ तक के बाल के बराबर भी कोई हिस्सा बाकी न रह जाए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। चलो वजू में चेहरा धुल लिए, ए कुरान अब क्या करें? वअयदियकुम, कुरान फरमाता है जब तुम नमाज की तैयारी करो तो अब अपने हाथ को धुलो। या अल्लाह, हाथ तो उंगली से लेकर यहाँ तक कहा जाता है। अरे बोलो है कि नहीं है? ये भी हाथ है, ये भी हाथ है, ये भी हाथ है, ये भी हाथ है, ये भी हाथ है। बोलो यहाँ तक हाथ बोला जाता कि नहीं बोला जाता है? ए कुरान, हम धुले हाथ को कितना? इलल मराफिक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोहनियों तक, कोहनियों समेत। चलो चेहरा धुले, कुरान ने बताया। हाथ धुलो, कुरान ने बताया। अब क्या करें? वमसहू बिरुउसिकुम, अपने सर का मसा करो। सुभान अल्लाह। हाथ में पानी लो, हाथ को तर करो और सर के ऊपर फेर दो, इसी को मसा कहा जाता है। मोहब्बत से बोलो मसा तो करें। वअर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पैर को धुलो तखनों समेत। 4 चीज का बयान कुरान में है कि जब वजू करो तो चेहरे को धुलो, हाथ को धुलो, सर का मसा करो, पैर को धुलो। तो जब कुरान में 4 का बयान तो कुल्ली क्यों? वाह, क्या बात है। नाक में पानी क्यों? किबला की तरफ चेहरा क्यों? हाथ का पंजा धुले क्यों? अगर तुम अपने दावे में खड़े हो, सच्चे हो, वही करो जो कुरान में है। तो 4 करो, कुल्ली मत करो, नाक में पानी मत डालो, हाथ का पंजा मत धुलो। गोइंडी का आला हजरत का दीवाना तड़पेगा, कहेगा रे हजरत, बात यह है कि 4 का बयान कुरान में है और बाकी का बयान हदीसे रसूल अनाम में है। हदीसे रसूल अनाम में है। और हम सुन्नी हैं, हम जन्नती हैं, हम कुरान में जो है वो भी करेंगे और हदीसे रसूल अनाम में जो है वो भी करेंगे इंशाअल्लाह।
تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی بے شک سبحان اللہ کہ جو قرآن میں ہے وہ بھی کرو اور جو حدیث رسول انعام میں ہے وہ بھی کرو ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی محبت سے بولو لیکن ٹائم تو قریب قریب ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کی باقی گفتگو جو رہ جاتی ہے آنے والی تقریروں میں انشاءاللہ مولا تعالی کسی موقع سے فقیر اس کو بیان کرے گا لیکن میں عرض یہ کرنا چاہوں گا بتانا یہ چاہوں گا شریعت کی دلیل خالی دو نہیں ہے پیغام لے کر جاؤ شریعت کی دلیل 4 ہے بے شک قرآن شریعت کی دلیل ہے حدیث شریعت کی دلیل ہے اور بظاہر قرآن و حدیث میں نہ ملے تو امت کا اجماع دیکھا جائے گا جس مسئلے پر امت کا اتفاق ہو جائے وہ بھی شریعت کی دلیل ہے اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی ضلالہ میری امت گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتی ہے اور کسی مسئلے پر اجماع نہ ملے تو قیاس بھی شریعت کی دلیل ہے مگر یہ قیاس لولی لنگڑی فکر مزخرف نہیں وہی قیاس شریعت کی دلیل ہے جس کی اصل قرآن میں ہو یہ حدیث رسول انعام بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا ارشاد خدا کا فرمان لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے جو جنتی ہے وہی کامیاب ہیں اہل سنت والجماعت یہی فرقہ ناجیہ ہے یہی جنتی فرقہ ہے اور آج ہم نماز رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں الحمدللہ ہم جنتی اور جنتی نوجوانوں کا سردار رسول کا نواسا رسول کا نواسا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے یاد رکھنا آج کے اس محفل کو آج کا یہ پیغام کی فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہے جس کی ترویج و اشاعت اور جس کا پیغام اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا قریب ہے کہ خلفائے راشدین اور سرکار کے خلفاء کا بیان انشاءاللہ آگے ہوگا اس کے بعد فضائل اہل بیت شہادت کا تفصیلی ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ مولا تعالیٰ 10 تاریخ تک کے شہادت کے سارے واقعات اس کے اسرار اس کے رموز پر مکمل گفتگو کی جائے گی وما علینا الا البلاغ السلام علیکم یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز دکان نمبر 3 چھوٹا سوناپور نزد اکبر پیر بھائی کالج مولانا شوکت علی روڈ ممبئی نمبر 8 ٹیلی فون نمبر 23091629 الحمدللہ الذی فضل